اللہ رب العزت نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں کو دعوت کا حکم دیا، لیکن جہاں پر مسلمان حالات کی انتہا پہ آ جائے، مشکل میں آ جائے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر لڑنے والے مجاہدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام، اعزاز، اکرام اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تاریخ اسلام میں جب تک مسلمانوں کے اندر جہاد تھا، اس وقت تک مسلمانوں کا حلقہ اور دبدبہ کفر کے اوپر تھا، لیکن جب مسلمان اپنے نفس پرستی کے شکار ہو گئے، اللہ کے احکامات سے وہ موڑنے والے بن گئے، پیغمبر کے طریقوں کو اپنے نظروں کے سامنے رونقتے ہوئے دیکھا اور غیرت نہیں ابھری، تو پھر مسلمان ذلت اور رسوائی کی شکار بن گئے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلت کے شکار ہو چکے ہیں، مسلمان مغلوب بنتے جا رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کے سربلندی کے لیے ہمارے قدم نہیں اٹھے۔ کبھی اس طرف ہم گئے نہیں جہاں سے حالات بنتے ہیں، جہاں سے دین اسلام کو غلبہ ملتا ہے۔ آج پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کے اوپر جپڑ رہا ہے، اور مسلمان صرف اور صرف ذلت اور رسوائی کی سسکیاں لے لے کر کے مر رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ اللہ کو نہیں لیا ہوا ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر ایک جملہ ہمیں بکثرت ملتا ہے، ارے مسائل کا حل جنگ اور جہاد میں نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ مسئلے کا حل جنگ اور جہاد کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ اس موقع پر ہے جب مخاطب آپ کے دلیل کو سمجھتا ہو، یہ اس موقع پر ہے جب مخاطب آپ کے بات کو سمجھتا ہو۔ لیکن اگر مخاطب کوئی دریندہ ہے چیر پار کرنے والا، اور مخاطب کوئی زہر اگلتا ہوا اشتہا ہے، یا مخاطب آپ کا ڈسنے والا سامنے ہے، تو اس موقع پر مسئلے کا حل جنگ اور جہاد کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر مخاطب کا وہ توڑ دینا ہی مسئلے کا حل ہے۔ اس بات کو دعوے سے کہتا ہوں، جنگ احد کے اندر، بدر کے اندر اللہ پاک کی مدد اتری تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے اللہ پاک کو اپنے ساتھ لیا ہوا تھا۔ بدر کے میدان میں 313 کو لے کر کے دونوں جہانوں کا سردار اترا ہے۔ اس نیت سے تو نہیں چلے تھے کہ مادی مقابل سے ہم نے لڑنا ہے، ان کا راستہ روکنا ہے، نہیں، صرف اس قافلے کو روکنا ہے جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ لیکن جب سامنے دیکھا کہ یہاں پر تو حالات کچھ اور ہے، آپ نے فرمایا مشورہ دو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ مشورہ چاہتے ہیں، ہم آپ کا شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے مد مقابل کا مقابلہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ، کہا مشورہ دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے مشورہ دو۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اذن لا نقول کما قال بنو اسرائیل، آپ ہمیں حکم دے، ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا، آپ جائے، آپ کا پروردگار جائے، لڑکے آئے، ہم تماشا کریں گے۔ ہم وہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك، آپ جائے اور آپ کا پروردگار جائے، فإنك ونحن مقاتلون، اور ہم آپ کا شانہ بشانہ لڑکے دکھائیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام پھر پوچھ رہے ارے مشورہ دو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں دل میں یہ خیال کرتا ہوں کہ آپ انصار کا سننا چاہتے ہیں۔ کہا جی میں انصار کا سننا چاہتا ہوں۔ یہ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہا آمنا کا، آپ پر ایمان لایا، وبایعنا کا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، وعلمنا ما جاءت من السماء حق، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ حق ہے۔ لو امرتنا ان نقول بحال
समंदर में कूद जाने का हुक्म दे, अल्लाह की कसम लकुदनाहा वलम यतखल्लद अन्ना रजुल वाहिद, एक अंसारी के पीछे नहीं हटेगा, समंदर में कूद जाने का हुक्म दे। और अगर आप हुक्म कर दे कि यमन तक इनके पीछे घोड़े दौड़ाते चले जाए, हम चलते चले जाएंगे, आपके हुक्म की तामील में चले जाएंगे, लेकिन रोकरधारी नहीं करेंगे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आराम कर लो, मस्जिद आरिश बदर के मैदान में जिस मकाम पर है, इस मकाम पर नबी सल्लल्लाहु के लिए एक खेमा लगाया गया, और इस खेमे के अंदर दोनों जहानों के सरदार, जुमरात का दिन है, जुमे की रात है, अगला दिन सतार का रोजा है, नबी सल्लल्लाहु ने इस मकाम पर सजदा किया, पूरी रात अल्लाह से मांगते रहे, और फिर इन 313 के ऊपर एक काबा लगाया, अल्लाहुम्मा इंतहलिक हादिहिल इसाम, अगर ये 313 आपने इन हजारों के हाथों कत्ल करवा दिया, फलन तौबा, कोई आपके सामने सजदा करने वाला नहीं रहेगा। अल्लाह पाक ने हुक्म नाज़िल फरमाया, इस्तगीथूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फि मलाइकतिन मुर्दिफीन, महबूब हजारों फरिश्तों के जरिए आपकी मदद करूंगा। सुबह हुई, आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, कहा इनके मुकाबले में जाना है, हवा का एक झोंका लगा, कहा या रसूल अल्लाह ये क्या है, कहा अल्लाह की मदद उतर चुकी है। जिब्रील सलाम 500 फरिश्ते लेकर मैदान बदर में उतर चुका है। फिर हवा का झोंका लगा, कहा ये क्या है, कहा मिकाईल सलाम 500 फरिश्ते लेकर के उतर चुका है। कभी हम भी तुम में भी चाहती, कभी हम भी तुम में भी राहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अरे 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 वो ज़माना था जब आंख खियानत से भागती है, जब ज़बान झूठ से भागती, सीने अल्लाह की मोहब्बत से भरे होते थे, अल्लाह की मोहब्बत से सीने लबरेज होते थे, एक दफा परवरदिगार को पुकारते थे, मदद उतर जाती थी। आज हर करोड़ों में है, वो 313 थे तो लरज़ता था जमाना, आज हम करोड़ों में है मगर करते हैं वो नहीं। मेन वजह क्या है, हमने अल्लाह को अपना साथी नहीं बनाया हुआ, अल्लाह को साथी नहीं बनाया हुआ। दुनिया का मुसलमान मगलूब हो चुका है, पूरी दुनिया का कुफर एक दरिंदे भेड़िया की तरह हमारे ऊपर हमले कर रहे, हम टस से मस नहीं हो रहे। आज हमारा नौजवान तबका सारा का सारा मगरबी तहजीबों के हाथ में आ चुका है, हमें कोई फिक्र नहीं है, क्या कुछ नहीं हो रहा मुसलमानों के साथ। नबी सलाम ने यमन के तरफ, शाम के तरफ पहले जंग के लिए 12,000 मुसलमानों को भेजा। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सरबराही में वाक़िआ बिन अता रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि जिस वक्त हम वहां पहुंचे, 1 लाख के लश्कर ने हमें घेर लिया, बिल्कुल बीच में। जब लश्कर बीच में फंस जाए तो वहां से निकलने का, बचने का कोई इम्कान नहीं मिला। तो अब हम वहां पर शेर शायरी बोल गए। अरब का दस्तूर ये था कि जब वो मदे मुकाबले से लड़ते थे तो इस मौका पर शेर कहते थे, लेकिन इस मौका पर 12,000 मुसलमानों की ज़बान पर एक जुमला था, या रब्बे मुहम्मद उन्सुर उम्मत मुहम्मद, ए मुहम्मद के परवरदिगार उम्मत मुहम्मदिया की मदद फरमा। ये एक जुमला हमारी ज़ुबान पर था। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, जब सूरज ढलने लगा तो मैंने आसमान के ऊपर देखा कि इनफारजत फीहा फुरजतुन, आसमान बढ़ गया और एक शख्स सवारों की कतारें निकली और सफेद पुश घोड़ पर सवार सवार निकले और उनके हाथों में नेज़े हैं और सर पर बड़े बड़े अमामे हैं, और जो सबसे आगे है वो एक नारा लगा रहा है, अबशिरो या उम्मत मुहम्मद, खुशखबरी हो ए उम्मत मुहम्मदिया, लक़द अताकुमुल्लाहु बिनस्र, परवरदिगार की मदद तुम्हारे लिए उतर चुकी है, हजारों फरिश्ते उतर चुके हैं और लाखों का लश्कर है और सब मैदान जंग से भाग रहे हैं, सब पड़े हुए हैं। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और कहा, कोई साथी इनके पीछे भागता हुआ ना जाए, इनको भगाने के लिए मेरा परवरदिगार काफी है। हाँ, जब अल्लाह हमारे साथ था, जब अल्लाह की मोहब्बत हमारे सीनों में थी, फिर हर मौका पर अल्लाह पाक मदद के लिए उतरे हैं।
آج مدد نہیں آ رہی ہے، آج مدد نہیں آ رہی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم بدل چکے ہیں، ہم نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے۔ آج بھی اگر ہم نے اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیا تو وہ مدد جو میدان بدر کے اندر اتری تھی وہ آج بھی اترنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم تیار نہیں۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 12,000 مسلمانوں کو بھیجا اور 60,000 کا لشکر ہے، اور ان نے زوردار حملہ کیا۔ مہاجرین کا جھنڈا زید بن خطاب کے ہاتھ میں ہے اور وہ شہید ہو گئے۔ پیچھے سالم مولا ابو حذیفہ ایک جھنڈا اٹھایا، ارے یہ غلام ہے۔ کسی نے کہا ارے جھنڈا تو اٹھا لیا لیکن یہ جھنڈا ہاتھ سے گرنے نہ دے، اور لڑتے رہے اور مہاجرین کے قدم اکھڑنے لگے۔ تو ایک صحابی ایک چٹان پر کھڑے ہوئے، برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان نے ایک زوردار اعلان کیا، یا اہل انصار، اے مدینے کے انصار، انا برا بن مالک ام المدینہ فلا ام حالف فلا، اے مدینے کے انصار آگے بڑھ جاؤ، مشکل موقع پر نبی علیہ السلام تمہیں آگے کرتے تھے، پیچھے نہ ہٹنا۔ 60,000 کا لشکر ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اب محمد رسول اللہ کے ساتھ بڑے بڑے جنگوں میں شانہ بشانہ لڑے، اللہ کی مدد آئے گی، پیچھے نہیں ہٹنا۔ آوَدَ الْمَحْشَرُ، یہیں پر ہمارا حشر قائم ہوگا۔ اور جب یہ آواز سنی، ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، ان کے دل میں تیر پیوست ہے اور آگے گھسڑنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ارے آپ آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ آپ کو زخمی ہے؟ کہا آواز لگ رہی ہے دین کے مددگاروں آگے بڑھ رہے، میں مدینے کا انصار ہوں، آگے کیسے نہیں بڑھوں گا؟ کہا وہ جو صحیح سالم تندرست ہے انہیں کہا جا رہا ہے؟ کہا اعلان کرنے والے نے یہ نہیں کہا جو صحیح سالم تندرست ہے وہ آگے بڑھے، زخمی نہ بڑھے، مجھے آگے لے چلو۔ اتنے میں زخم پڑ گیا، ابلتا ہوا خون باہر آیا اور موت کے سکرات جاری ہوئے۔ عبداللہ مجھے اس پتھر پر بیٹھا، جب پتھر کے اوپر بیٹھایا تو ایک نعرہ بلند کیا، وہ پورے علاقے کو اس نعرے سے ایسے گونجا دیا۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ اے مدینے کے انصار، یوم کیوم بدر، اے مدینے کے انصار آج بدر کا دن تازہ کر دو، کرتن کا کرت حنین، آج حنین جیسا پلٹنا دکھا دو، پیچھے نہیں ہٹنا۔ 5 صحابہ آگے کھڑے ہوئے، برا بن مالک، ابو دجان صاحب بن فریق بن عجرہ اور برا بن مالک، یہ صحابہ کھڑے ہوئے اور 60,000 کو چیرنا شروع کر دیا۔ بن عجرہ، برا بن مالک، یہ دونوں قلعے کے دیوار تک پہنچ گئے۔ پیچھے صحابہ سے کہا ہمیں دھکا لگا کر کے قلعے کے اندر اتارو۔ یہ صحابہ اندر اترے اور جا کے قلعے کا دروازہ کھولا، اور پھر السيف بالسيوف الله، تلوار اللہ پاک کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قلعے کے اندر داخل ہوئے، اور پھر مسیلمہ کذاب کے ان غلاموں کو گاجر مولی کی طرح ایسا کاٹا ہے کہ تاریخ رقم کی ہے، تاریخ رقم کی ہے۔ وہی میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے مسلمانوں کی زبان پر جو جملہ ہے کہ مسئلے کا حل جنگ اور جہاد نہیں ہے، ارے مسئلے کا حل جنگ اور جہاد اس وقت نہیں ہے جب مخاطب آپ کا دلیل سمجھے، جب مخاطب آپ کی بات سمجھتا ہو، لیکن اگر وہ بات سمجھنے کی نیت نہیں رکھتا ہے، وہ چیر پار کرنے والا درندہ ہے، ڈسنے والا سانپ ہے، زہر ابلتے والا اژدہا ہے، تو پھر مسئلے کا حل جنگ اور جہاد ہے، اس کا منہ توڑ دینا ہے مسئلے کا حل ہے۔ میں دعوے سے اس منبر سے کہتا ہوں، آج بھی اگر ہم اپنے ساتھ اللہ کو لے، جو مدد میدان بدر کے اندر ہوتی تھی، احد اور حنین خیبر میں ہوتی تھی، یرموک اور موتا میں ہوتی تھی، اللہ کی قسم اللہ کی وہ مدد آج بھی اترنے کی تیار ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان متحد ہو جائے، اللہ تبارک